بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے، 20واں روزہ ہے، اور آج کی مغرب سے 21ویں رات شروع ہوگی، جس سے آخری عشرہ یا تیسرا عشرہ جو ہے شروع ہو جائے گا، اور یہ آخری رمضان کی 10 راتیں کہ جو کہ سال بھر کی افضل ترین راتیں ہیں۔ اس طرح کے علماء کا فرمان ہے کہ راتوں کے لحاظ سے سال کی افضل ترین راتیں رمضان کی 10 آخری راتیں ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو یہ راتیں جو افضل ترین راتیں ہیں سال کی، اور رمضان اگرچہ پورا مہینہ ہی خیر و برکات کا، بخشوں، مغفرتوں، رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن ان 10 راتوں کے حوالے سے خصوصی طور پر اہمیت ہے، اور خصوصی طور پر ان کا اجر اور مقام ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں عبادت اور نیکی کے لیے وہ کوشش اور آپ کی محنت ہوتی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوتی۔ عموماً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ جب یہ آخری 10 راتیں شروع ہوتی تو رسول کریم علیہ السلام اپنے آپ کو عبادت کے لیے مزید اپنی کمر کس لیتے، اگرچہ آپ کا زندگی کا ہر لمحہ ہی اللہ کی عبادت میں تھا، اور رمضان میں خصوصاً عبادت پر اور بھی زیادہ آپ کی کوشش محنت ہوتی، لیکن یہ 10 راتیں جب شروع ہوتی تو اپنی آپ کو اور عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے، اور احیا لیلہ، اور یہ راتیں جو ہیں پوری کی پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ اس سے پہلے کی راتیں رمضان کی آپ رات کا کچھ حصہ سوتے اور کچھ حصہ عبادت کرتے، لیکن ان 10 راتوں میں پوری کی پوری رات ہی جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، اور نہ کہ صرف خود ہی بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے تاکہ وہ بھی اس خیر کے کام میں شریک ہوں۔ تو اگر نبی کریم علیہ السلام کہ جو وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جو نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملنے والا ہے، اگر آپ کی اللہ کی عبادت پر اس قدر کوشش اور محنت ہے، اور ان راتوں سے فائدہ اٹھانے کی آپ کی اس قدر یعنی کہ آپ کی اس پر توجہ ہے، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آپ کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان راتوں کی قدر و قیمت کو جانیں، ان کی اہمیت کو پہچانیں، اور اس میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کریں۔ کوشش کی جائے کہ مغرب کے ساتھ ہی، افطاری کے ساتھ ہی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا جائے، اپنی دنیا کی مشغولیات چھوڑ کر افطاری کھانے کی کس قدر ضرورت ہے، ہلکا پھلکا کھا کے آدمی اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھے، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا ذکر اذکار ہو یا نفل نوافل ہوں، یا کوئی بھی طرح طرح کی جو عبادت ہو سکتی ہیں، صدقہ خیرات بھی، یعنی ان راتوں میں کوئی مخصوص عبادت نہیں جو کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی عبادات کرتے تھے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دین کا علم سیکھنا سکھانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اور اسی طرح جو بھی نیکی عبادت ہو سکتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ رمضان کی عبادات باقی دنوں سے زیادہ افضل ہیں، اور ان 10 راتوں کی عبادات رمضان کی بھی باقی دنوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہیں۔ اور انہی راتوں میں ایک وہ رات ہے جس کو اللہ نے لیلۃ القدر کا نام دیا ہے، کہ جس کے بارے میں کہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو وہ شخص جو ان 10 راتوں ہی کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، یقینی طور پر اللہ کے فضل توفیق سے وہ اس رات کو پا لیتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ان راتوں کی اہمیت کو جاننے کی، ان کو غنیمت جانتے ہوئے ان لمحات سے فائدہ اٹھانے کی، اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیں، اور کوشش کریں کہ مغرب سے لے کر ہی، سورج غروب ہونے سے لے کر ہی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھیے، کیونکہ مسجدیں بند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنی کر سکتے ہوں قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں، یا قرآن کریم کو سمجھنے سیکھنے کے انداز سے، یا اگر کسی کو گھر والوں کو تعلیم دینی ہے قرآن و سنت کے حوالے سے اس کی روشنی میں، تو یہ بھی چیزیں بہت اہم ترین عبادت ہے، کیونکہ علم کا سیکھنا سکھانا بھی اہم ترین عبادات میں سے ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ عام نفل نوافل کی نسبت علم کا سیکھنا سکھانا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو اگر ان راتوں میں کوئی علم کی مجلس محفل ہے، کوئی اس طرح کا پروگرام سننے کو ملتا ہے کہ جس میں قرآن و سنت کے مطابق چیزوں کو سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہو، تو کوئی شک نہیں کہ یہ بھی عبادت کا بہت اہم ترین حصہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ انہی راتوں کی فضیلت اور ان کی اہمیت کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کا اعتکاف جو ہے وہ 20ویں روزے کے افطار ہونے کے ساتھ، یعنی 20ویں روزے کے مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ اعتکاف جو ہے آپ کی سنت موقدہ ہے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ ہر سال اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک سال جب آپ نہ کر سکے تو آپ نے رمضان کے بعد اس کو قضا کیا۔ اس لیے علماء مانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہے کہ جس کی تاکید ہے، جس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر، گھر میں یا کسی اور جگہ پر اعتکاف نہیں کیا، اور نہ ہی کہ صحابہ اکرام سے کوئی ایسی چیز وارد ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے مسجد کے علاوہ گھر میں یا کسی اور جگہ پر اعتکاف کیا ہو، اور نہ کہ صرف مردوں میں سے بلکہ عورتیں بھی امہات المؤمنین ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہوں، یا ان کے علاوہ بھی یعنی کہ آپ صحابہ اکرام کی عورتیں ہوں، کسی نے بھی گھر میں اعتکاف کرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا کسی صحیح حدیث میں۔ حتیٰ کہ ایک سال جب آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں بہت زیادہ خیمے لگے ہوئے ہیں عورتوں کے اعتکاف کے لیے، تو آپ نے پوچھا کن کن کے ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے فلاں فلاں بیوی کے ہیں۔ تو آپ اس چیز پر ناراض ہوئے کہ آپ نے دیکھا کہ شاید وہ آپس میں کمپٹیشن کرتے ہوئے یہ خیمے لگا رہی ہیں اور اعتکاف کے لیے ان کی کوشش چل رہی ہے۔ تو آپ نے خود اپنا بھی اعتکاف کا ارادہ چھوڑا اور ان کے بھی خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا، اور اس سال پھر آپ نے رمضان میں اعتکاف کرنے کے بجائے رمضان کے بعد اعتکاف کی قضا دی۔ اور اس حدیث سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ عورت کی گھر کی نماز جو ہے مسجد کی نسبت زیادہ بہتر اور افضل ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنے کی بھی تعلیم دیتے کہ تم کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، اس طرح کے خیمے لگانے کی اور مسجد میں رش مچانے کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں، تم اپنا گھر میں ہی اعتکاف کر لیا کرو۔ لیکن آپ نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی، باوجود اس کے کہ کہنے والا کہہ سکتا کہ ایک ضرورت بھی تھی کہ جب عورتیں چاہتی تھیں اعتکاف کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کے انداز سے وہ چیز کر بھی رہی تھیں، تو آپ کو یہ چیز ناپسند ناگوار ہوئی، تو آپ نے ان کو گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے۔ اس لیے علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو تقریباً 5ویں صدی کے یا 6ویں صدی کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جس طرح طواف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اگر ہم بیت اللہ کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، تو دنیا میں کوئی ایسی دوسری جگہ نہیں کہ جہاں پر ہم جا کر اس طواف کی جگہ پر جہاں پر یعنی کہ اس طواف کا کفارہ ادا کر سکیں یا دوسری جگہ کا طواف کر سکیں۔ تو ایسے ہی اگر مسجدیں بند ہیں تو مسجدوں کے علاوہ ہم گھروں میں یا کسی اور جگہ پر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ تو ہم آتے ہیں کہ جس طرح طواف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح ہی اعتکاف جو ہے مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب پتہ چلا کہ کسی عورت نے گھر میں اعتکاف کیا ہے تو انہوں نے اس کام کو بدعت قرار دیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے، کہ جنہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو جن کو ترجمان القرآن کا نام دیا جاتا ہے، حبر الامہ یعنی امت کے سب سے بڑے عالم کا ان کو لقب دیا جاتا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مرتبہ مقام پر ہونے کے ساتھ ساتھ جب ان کو پتہ چلا کہ کسی عورت نے گھر میں اعتکاف کیا ہے مسجد کو چھوڑ کر،
تو انہوں نے اس کام کو بدعت قرار دیا۔ اور میں اس بات کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بعض لوگ ان سابقہ وقت سے لے کر ہی عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس کے فتوے دے رہے ہیں، لیکن یہ کام سنت کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی صحابہ کرام کی عورتوں نے کہ آپ کے ازواج مطہرات میں یہ کام کیا ہے، اور بلکہ علماء نے، جس میں علامہ قرطبی، علامہ ابن الملقن، ابن عطار اور دوسرے مختلف مذاہب کے علماء نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ سابقہ زمانوں میں علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع رہا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہے، نہ مرد نہ عورت کوئی بھی گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اعتکاف کرنے کا حکم مسجدوں میں دیا ہے، گھروں میں نہیں دیا۔ تو اگر کسی وجہ سے مسجد بند ہوتی ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر اعتکاف نہیں ہوگا اور اعتکاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم اعتکاف کو نماز پر قیاس نہیں کریں گے کہ اگر مسجد بند ہے تو گھروں میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جماعتیں کروا سکتے ہیں، تو ایسے ہی اگر مسجد بند ہے تو گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ یہ قیاس رائے نہیں کی جا سکتی۔ کس لیے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، بارش کے اوقات میں، کسی اس طرح کے اوقات میں، بلکہ مؤذن کو حکم دیا کہ وہ الا صلوا فی بیوتکم اس طرح کے الفاظ کہے اذان میں ہی۔ اور اسی طرح جو آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا تھا بیماری کی وجہ سے، یا اس کا گھر مسجد سے دور تھا، اس کا مسجد میں آنا ممکن نہ تھا، یا کوئی بھی ایسے حالات ہوتے، تو آپ ایسے لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے۔ بلکہ بعض اوقات کوئی معذور قسم کے صحابہ، جس طرح کے اعتبار میں مالک کا واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، کہ انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ان کے گھر میں گئے اور گھر میں ایک جگہ پر نماز پڑھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لیے مسجد بنا لوں، یعنی اپنے گھر کے اندر ہی یہاں پر نماز پڑھا کروں، کیونکہ مجھے مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ گھروں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، بلکہ جماعت کروانے کے حوالے سے بھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، لیکن اعتکاف کے حوالے سے ہمیں نہ آپ کی تعلیم، نہ کوئی صحابہ کا عمل، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ آپ نے گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہو یا صحابہ کرام نے یہ کام کیے ہوں۔ اس لیے ہمارے بعض لوگ جو اعتکاف کو نمازوں پر قیاس کر رہے ہیں کہ اگر مسجد بند ہونے کی وجہ سے گھروں میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جماعتیں کروا سکتے ہیں، تو ایسے اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ سراسر یعنی قرآن و حدیث کے دلیلوں کے خلاف ہے۔ اور اس طرح کے قیاس کو قیاس فاسد کہا جاتا ہے کہ جو دلیل کے خلاف ہو، قرآن کریم کی آیت کے بھی خلاف ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس چیز کو بدعت قرار دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اعتکاف نہ مرد کا ہے نہ عورت کا ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی کئی دلیلیں ہیں گھروں میں اعتکاف نہ ہونے کی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید اپنی مصروفیات کے باوجود بھی، کہ جہاں پر آپ کو بعض اوقات ممکن ہے کہ گھر میں آپ کا ٹھہرنا زیادہ آپ کے لیے مناسب ہو، اس کے باوجود بھی آپ نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اور صرف اس میں اپنی خواہشات، اپنی منمانی کرنے کی نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کی کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، کیونکہ اعتکاف عبادت ہے، اور عبادت کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو عمل ہماری طرف سے، ہماری سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل ناقابل قبول، مردود ہے۔ اس لیے عبادت جب تک اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، ان کے دیے ہوئے اجازت، ان کے اذن کے ساتھ نہیں، تو ایسی عبادت بدعت ہے، ناقابل قبول اور مردود ہے۔ تو اس لیے صرف اپنی خواہشات کو نہ دیکھیں، اپنی منمانی نہ دیکھیں، یا صرف ان بعض لوگوں کے فتووں کو نہ دیکھا جائے کہ جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر صرف اپنے خاص انداز سے جو دین کو سمجھتے ہیں، اور دین کے خاص انداز سے ان کے چلنے کے انداز ہوتے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور صحابہ تابعین کا اس چیز پر عمل کیا ہے۔ تو اس لیے ان کے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہو سکتا، نہ مرد کر سکتے ہیں نہ عورتیں کر سکتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم گھروں میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کر سکتے ہیں کہ جو اعتکاف کے عمل ہیں۔ اعتکاف تو نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف جیسے عمل گھروں میں بیٹھے ہم کر سکتے ہیں کہ گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو، جماعتوں کا اہتمام ہو، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھیے، اگر آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیٹھے وہاں پر اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، کیونکہ آدمی جب تک نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ نماز میں شمار ہوتا ہے،
اور اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص بھی ایسے ہی ہے جس طرح کے نماز میں ہو، یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز میں ہی شمار ہو رہا ہے۔ اور بلکہ صرف نماز نہیں، دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد کا نام دیا ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی جہاد کے اعمال میں سے ہے۔ اور اسی طرح نمازوں کے بعد پہلے بیٹھنا، انتظار کرنے کے علاوہ گھروں میں یعنی عبادات کا اہتمام کرنا، بڑھ چڑھ کر گھر والوں کو بھی، بچوں بڑوں کو بھی اس پر لگانا کہ اگر ہم مسجد میں اعتکاف کرتے تو گھر والوں کا ان کی دیکھ بھال کرنا یا گھر والوں کو اس چیز پر چلانا ممکن نہیں تھا، لیکن گھروں میں رہتے ہوئے ہم مسجدوں کے اعتکاف سے کہیں بڑھ کر یہ کام کر سکتے ہیں کہ گھر والوں کی بھی ساتھ ساتھ تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کی یعنی ان کو اللہ کے دین پر لگانا چلانا، تو یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے بیٹھیے، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھیے، سورج نکلنے تک ذکر اذکار کریے، اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اگر کوئی قرآن کا درس ہے، جس طرح کہ ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے ہر فجر کے بعد سورج نکلنے تک، تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت بیٹھیے اپنی جگہ پر، ذکر اذکار کریے، اور سورج نکلنے کے بعد جب سورج تھوڑا اوپر اٹھاتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد کا ٹائم دیا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے اعمال کر سکتے ہیں کہ جس میں جو اعتکاف کے عمل ہیں، اگرچہ اس کو اعتکاف نہیں بولا جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ اعتکاف کے اجر سے ہم کو زیادہ اجر مل جائے۔ اور پھر مزید یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی پچھلے سالوں سے روٹین تھی اعتکاف کرنے کی، اور اس دفعہ مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے نہ کر سکے، تو ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر کتب له ما كان يعمل صحیحا مقیما، کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے، تو اسی بیماری سفر کی وجہ سے اگر کوئی اس کی نفلی عبادتیں چھوٹ جاتی، نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل اس کا اجر دیتا ہے۔ جو آدمی صحیح حالت میں، مقیم حالت میں کرتا تھا، سفر اور بیماری کے حالت میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا مسلسل اس کو اجر دیتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہی آدمی اگر کسی نیکی کے عمل کی نیت کرتا ہے اور دل سے خالص ہو کر وہ چیز کرنا چاہتا ہے اور پھر نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کا پورا اس کا اجر دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی اپنے اعتکاف کرنے کی نیت تھی لیکن مسجد بند ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکا، مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا اس کو پورا اجر دے رہا ہے، وہ اس اجر سے محروم نہیں ہے۔ اور جو پچھلے سالوں سے جن کی روٹین تھی اعتکاف کرنے کی مسجدوں میں، اب اس سال مسجد بند ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا پورا اجر دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اعتکاف مسجد میں نہیں کر سکے تو ہم سنت کے خلاف چلتے ہوئے کوئی بدعت کا کام کرتے ہوئے گھروں میں یہ کام نہ کریں، کیونکہ بدعت وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور کلو ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے بدعت کر کے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، نہ کہ قریب ہوتا ہے، گناہ اٹھاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، نہ کہ نیکی اجر پاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو سنتوں کو جاننے کی، سنتوں کو اپنانے کی، اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی، تاکہ اللہ سے اجر لے سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اور بدعات سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کریں۔ بدعات کو کر کے، بدعات کو اپنا کر کہیں اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کو سیکھ کر اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، سنتوں کو اپنانے کی اور بدعات سے بچنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔